ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے، لیکن وہ بھولتا نہیں۔ معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے۔ سب سے پہلے اپنا سکون۔ اگر طلب ضرورت اور محتاجی نہیں ہوگی تو دعا بھی نہیں ہوگی، دعا نہیں ہوگی تو رابطہ بھی نہیں ہوگا، اور رابطہ نہیں ہوگا تو انسان بندہ خدا بھی تو نہیں ہوگا۔ اپنے گناہوں کو دلیلیں دے دے کر جسٹیفائی نہ کرتے پھریں۔ جب دل میں کچھ کھٹک رہا ہو تو توبہ کر کے اپنے اعمال درست کر لیں اور راستہ سیدھا کر لیں، ماضی جیسا بھی داغدار ہو بھلے۔ ہمارا مستقبل گھوڑا ہے جسے ہم اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہیں۔ جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں تو اکثر آپ سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ یاد رکھیں، امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش ہوتا ہے۔ توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو یوسف کو یعقوب سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نو پار لگا دیتا ہے۔ تو پھر کیا تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ جب تک انسان ٹوٹتا نہیں ہے اس میں عاجزی نہیں آتی ہے۔ دل میں نور تبھی آتا ہے جب وہ ٹوٹتا ہے۔ جب انسان ٹھکرایا جاتا ہے تبھی وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ٹوٹ کر اپنے رب سے جڑ جاتے ہیں، اور ان کے دلوں کو میرا اللہ پاک اپنی محبت عطا کر دیتا ہے، پھر وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں کچھ ایسے الفاظ لکھوں کہ پڑھنے والے کا دل مسکرا اٹھے، کسی کی روتی آنکھوں کو قرار مل جائے، کسی کی روح تک میں سکون اتر جائے، کسی کا الجھا ذہن سلجھ جائے، کسی کو مستقبل کے خدشات نہ ستائیں، مگر پھر خیال آتا ہے کہ قرآن پاک ہے نا، تو بس ہر شخص کو میرا پرخلوص مبشرہ ہے کہ اداس ہیں یا خوش قرآن کھولیں، ترجمہ پڑھیں، تھوڑا سا غور کریں، اپنی ذات سے ریلیٹ کریں، آپ کو جلد آپ کا جواب مل جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ کسی دل کو قرار کیسے دینا ہے یہ دل بنانے والے اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرنے والے کریم رب سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ ہر طرف سے وسوسوں کے وار، لوگ فکر میں اضافہ کرنے والے، شیطان مستقبل سے ڈرانے والا، آنکھ آنسو بہانے والی، پر دل مطمئن سا اس بات پر کہ میرا اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا، کبھی نہیں۔ میں راضی ہوں ہر فیصلے پر، ہر حال میں، پر یا اللہ آپ کی اطاعت والی زندگی چاہیے، اسی اطاعت میں موت چاہیے، مجھے دنیا کے رنگوں میں نہیں کھونا، مجھے آپ کی محبت چاہیے، صرف آپ کی محبت میرے پیارے اللہ۔ ایک وہ زمانہ تھا لوگ رشتوں کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دیتے تھے، آج وہ زمانہ ہے لوگ اپنی خوشیوں کے لیے رشتے تک قربان کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آگاہی بھی عذاب ہوتی ہے، کبھی کبھی سب کچھ جان لینا بھی جان لے لیتا ہے، اور تکلیف حد سے زیادہ تب ہوتی ہے جب انسان جان لینے کے باوجود کچھ کر نہیں پاتا۔ بعض مرتبہ کچھ رشتوں کی ذاتیاں بالکل اس آئینے کی طرح تعلق کریک کر جاتی ہیں، خاص طور پر جب قصوروار آپ ہو بھی نہ، ایسے میں خون کے رشتے ہو یا سسرال کے، بس ڈیسنٹ طریقے سے محتاط ہو کر نبھاتے رہیں، اور ان کی زیادتی کا معاملہ رب پر چھوڑ دیجئے اور زندگی میں آگے بڑھ جائیں۔
कायनात की सबसे महंगी चीज़ एहसास है जो दुनिया के हर इंसान के पास नहीं होती। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया, किसी की अच्छाई का इतना भी फ़ायदा मत उठाओ कि वो बुरा बनने पर मजबूर हो जाए। बुरा हमेशा वो बनता है जो अच्छा बनकर टूटा हो। जिन लोगों की तन्हाइयाँ पाक होती है उनकी दुआएं कभी रद्द नहीं होती। अल्लाह की तरफ जाता रास्ता बहुत तवील है। ज़रूरी नहीं है कि हम उसके आखिर तक पहुंच जाएं, उसको पार कर लें। ज़रूरी सिर्फ ये है कि जब हमें मौत आए तो हम उसी रास्ते पर हो, चाहे लड़खड़ा रहे हो चाहे गिर पड़े, पर आगे बढ़ रहे हों मगर उस सीधे रास्ते पर रहें। इंसान हदायत का तलबगार नज़र आता है लेकिन फिर भी उसे हदायत नसीब नहीं होती। जब तलब के कशबे में खोटे सिक्के होंगे तो फिर हदायत नहीं मिलती। मौजज़े होते हैं, दुआएं सुन ली जाती है, ज़ख्म भर दिए जाते हैं, दिल जोड़ दिए जाते हैं, कुन फरमा दिया जाता है। सिर्फ ईमान, तवक्कुल और सब्र की बात है। थके हुए दिल और रेजा रेजा रूह के लिए अल्लाह ही काफ़ी है। जिंदगी बड़ी अजीब है, कभी गुलजार सी कभी बेजार सी। हालात की वजह से दुआ को नामुमकिन तो तुमने समझना शुरू किया, जबकि अल्लाह तो नामुमकिनात का रब है। तो तुम फिर एक मुमकिन चीज़ मांग रहे हो। जो नामुमकिन चीज़ों को मुमकिन कर सकता है तो वो तुम्हारी दुआ को भी मुमकिन बनाने पर कादिर है। तुम्हारी मुखलिस दिल से निकली हुई दुआएं तो कब की कबूल हो चुकी है, बस उनका सामना करना बाकी है। और दुआएं बेवजह तो नहीं होती, ये तो तुम टूटकर बिखरे हो, उसके बाद मौजज़ा होना तो लाजिम है। ऐ मेरे रब, ख्वाहिशात भी वही दिल में डालना जिस पर तू राज़ी हो। आमीन। हर आजमाइश के पीछे इतना बड़ा सिला होता है कि अगर तुम जान लो तो कभी शिकवा ना करो। जब दिल घबराए तो आलम नशरा पढ़ लिया करो, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। जो ओड़ों के सहारे चलता है, गिरना उनका मुकद्दर बनता है। खामोशी बहुत कुछ कहती है, कान लगाकर नहीं दिल लगाकर सुने। मेरे प्यारे अल्लाह ताला, एक आपकी मोहब्बत जो मुझे मिल जाए तो और तमन्ना कैसी। एक आप जो मेरे हो जाओ तो कसारा कैसा। एक आप जो मुझे समेट लो तो बिखरूंगा कैसे। एक आप जो मुझे थाम ले तो डर कैसा। एक आप जो मुझे चुन ले तो कैसे रद्द हो सकता हूँ। एक आप जो मुझे नफ्से मुतमिना कहकर पुकारे फिर भला उदासी कैसी। सुकून मिलता है ये सोचकर कि अल्लाह पाक चुनता उन्हीं को है जिनको वो खास करना चाहता है। फिर गम किस बात का है, ये बात भी कितना सुकून देती है कि हमें रोते हुए कोई और नहीं बल्कि हमारा खालिक देख रहा है और हमारे आंसू खास हो रहे हैं। या रब वो सब्र अता कर दे जिसके बाद कभी हौसला ना टूटे। आमीन। अगर कभी ज़िंदगी में ऐसी तकलीफ़ों से गुज़र हो जिनका कभी गुमान भी ना किया हो तो इत्मीनान रखना कि अल्लाह तुम्हें राहतें भी ऐसी ही अता करेगा जिनका ख्याल भी दिल में ना गुज़रा होगा। और बस वो अल्लाह जानता है कि कौन सा शख्स किस कुर्ब से गुज़र रहा है। रात के अंधेरे में उसके पास आंसू बहाने आया है। वो अल्लाह ही जानता है कि किसका दिल किस बोझ तले दबा हुआ है। वो अल्लाह ही जानता है कि कौन सब्र और बर्दाश्त की तस्वीर बने उसके दर पर सब्र का फल मांगने आया है। वो सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अज़ान और अकामत के दौरान मांगी गई हर दुआ कबूल होती है।
اللہ اس شخص کو آزماتا ہے جسے اللہ کا قرب حاصل ہونا ہوتا ہے، پھر ہمیں یہ معلوم ہونا لازمی ہے کہ جو ہو رہا ہے اللہ ہی کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش ہو نہ ہو، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی کے لیے ترستے ہیں۔ وہ جلد راستے بھی دکھائے گا، اسباب بھی بنائے گا، کیونکہ آزمائش کے بعد ہی راحت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تم ضرور وہ دن دیکھو گے جب اللہ تمہاری ایسی مدد بھیجے گا کہ جس کی نہ کوئی حد ہوگی نہ ہی کوئی آخر، اور تم بھول جاؤ گے کہ تم نے کچھ کھویا بھی تھا۔ مطمئن ہو جاؤ، یہ دکھوں کا کٹھن راستہ اب ختم ہونے کو ہے۔ تیرا چاہا تیرے رب کے بغیر پورا نہیں ہوتا، اور تیرے رب کا چاہا تیرے بغیر پورا ہو جاتا ہے۔ اپنی چاہت کو اپنے رب کی چاہت پر قربان کر دو، وہ تمہاری چاہت کو اور خوبصورت بنا کر تجھے عطا کر دے گا۔ یا اللہ، میں کچھ بھی نہیں چاہتی، کچھ بھی نہیں، بس مجھے طلب ہے تو قلب سکون کی میرے دل کو وہ سکون عطا کر جو تو نے اپنے انعام والے لوگوں کو عطا کر رکھا ہے۔ بے شک تیرے رحم کے بنا میں کچھ بھی نہیں، بس اپنی جانب سے مطمئن رکھ، سن لے میری دعاؤں کو، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ درود شریف کی عادت آپ کی زندگی پر ایسا اثر رکھتی ہے جیسے بنجر زمین سے سراب کرنے کا سفر۔ تو جب بھی دل اداس ہو، آزمائش میں گھرا ہوا پائے، تو خود کو تو دل کی بنجر زمین کو درود شریف سے مطلع کر، پھر سکون خوشحالی کے باغ عطا ہوں گے۔ محبت سے درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی یاد میں جینے لگتا ہے تو وہ ایک نیا انسان بن جاتا ہے، پھر اسے بولنے سے زیادہ چپ رہنا اچھا لگتا ہے، پھر سرکشی کے بجائے سر جھکانے میں لذت ملتی ہے، پھر شکایت کے بجائے معاف کر دینے میں سکون ملتا ہے۔ کتنا بدل جاتا ہے نا انسان اللہ کی محبت مل جانے کے بعد۔ معجزے کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے۔ دعا، یقین، صبر، دعا، یقین، صبر، دعا، یقین، صبر، اور اللہ کی مدد ایسے وسیلوں سے تم تک آئے گی کہ تمہیں لگے گا معجزہ ہو گیا۔ اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت اور نظریں بدل جاتی ہیں۔ اے اللہ، دلوں سے وہ فکریں اتار دے کہ جن کے بوجھ کو تیرے علاوہ ٹھیک سے کوئی نہیں جانتا۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت پر پھیر دے۔ الہی آمین ثم آمین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، توکل یہ ہے کہ آدمی اپنی قوت سے ہٹ کر تقدیر الہی پر راضی رہے۔ نماز اور قرآن کے علاوہ بھی اللہ کے ساتھ تنہا وقت گزاریں، جیسے دوستوں کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، اپنے دل کی باتیں بتاتے ہیں، ویسے ہی رات کو سونے سے پہلے اپنے اللہ سے گفتگو کیا کریں، اپنے دل کی باتیں اللہ کو بتایا کریں۔ زیادہ دیر کے لیے نہیں، بس 10 منٹ کے لیے ایسا کیا کریں۔ یہ محسوس کیا کریں کہ اللہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور اللہ آپ کی بات سن رہا ہے۔ پھر اللہ کو بتایا کریں کہ آپ نے سارا دن کیا کچھ کیا۔ آپ اللہ کو بتائیں کہ آپ کب دکھی ہوئے، کب خوش ہوئے۔ آپ اللہ کو بتائیں کہ یا اللہ، مجھے پتہ ہے فلاں وقت آج آپ نے میرے لیے مدد بھیجی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت کرنا سکھایا ہی نہیں گیا، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ محبت توڑ دیتی ہے، کیونکہ اگر اللہ سے محبت کرنا سیکھی ہوتی تو سمجھ آتی کہ محبت تو جوڑ دیتی ہے، محبت تو پہلے سے بہتر بنا دیتی ہے، محبت تو برائی سے دور کر دیتی ہے، محبت تو بدل دیتی ہے، محبت تو آپ کو ایک مضبوط اور با کردار انسان بنا دیتی ہے۔ اور جو محبت ایسا نہیں کرتی، کیا وہ واقعی محبت ہے؟
اگر آرام اور سکون سے رہنا چاہتے ہیں تو ہر چیز میں مختصر رہنا سیکھے، گفتگو میں، احساس میں اور کبھی کبھی لوگوں کے چناؤ میں بھی۔ اس نفرت سے بھری دنیا میں ہماری ماؤں کے علاوہ ہماری محبت کا کوئی حقدار نہیں ہے۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہاری لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح نہیں تسلیم کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ لوگ باتیں نہیں سمجھ پاتے، دکھ تو پھر بھی بے زبان ہوتے ہیں۔ خدا ہر اس شخص کو سکون دے جو اپنی حالت راز کسی سے کہنے سے قاصر ہے۔ مرد 4 شادیاں اس لیے کرتا ہے کہ وہ سنت ہے، اور نمازوں میں سنت اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ وہ سنت ہے۔ حقیقی دوست وہ ہوتا ہے جو اس وقت آپ کی طرف آتا ہے جب ساری دنیا آپ کو چھوڑ چکی ہوتی ہے۔ ایک نیند جو لوگوں کو رات بھر نہیں آتی، ایک ضمیر ہے جو ہر وقت سوتا رہتا ہے۔ نہیں ہم اتنے حسین کہ کسی کے دل میں بس جائے، پر جس کے ساتھ چل پڑے زندگی اس کے نام کر دیتے ہیں۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ دنیا ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ خالص فقط وہی ہوتا ہے جس میں خلوص ہے، اور خلوص ایک ہی مخلص کے لیے مخصوص ہے۔ آنسوؤں کا وزن تو نہیں ہوتا، پھر بھی ان کے گر جانے سے دل ہلکا ضرور ہو جاتا ہے۔ میری ہر بے بسی کا عالم تمہارے صرف ایک کن کا منتظر ہے یا اللہ، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جاؤ گے۔ صبر سے گزار کر وہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو بس تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط رکھو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہ رہے۔ یہی زندگی ہے، ہر سنی سنائی بات پہ یقین مت کیجیے۔ ایک کہانی کے ہمیشہ 3 پہلو ہوتے ہیں، آپ کا، ان کا اور سچ۔ عورت کو تو جنگ میں قتل کرنے کی اجازت نہیں، تم لوگ اس کو محبت میں مار دیتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے فکر ہو جاؤ، اللہ مخلص لوگوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ اے اللہ ہمیں آنے والے بہترین دن عطا فرما جس سے ہمارا دل خوش ہو، مجھے ذہنی سکون عطا کر اور ہمارے معاملات کو آسان کر دے، آمین۔ یا اللہ ہمارے والدین کی تمام پریشانیوں اور تکلیفوں کو دور فرما، آمین ثم آمین۔